یہ کچھ سیاسی معاملات تو ہیں، لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ پینڈنگ ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی کا۔ ان کے عہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور 2 ممبران جو ہیں ان کی بھی تعیناتی ہونی ہے، لیکن ابھی تک وہ معاملہ انیشیٹ نہیں ہو سکا۔ اب تو عمر ایوب صاحب اور غالباً شبلی فراز صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے اس معاملے پہ، تو یہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں جو ایک خلیج یا جو ایک گیپ آپ کہہ لیں، یا جو ایک پولرائزیشن، جو نفرت کی سیاست جو ہر روز پریچ کی جاتی ہے ایک جماعت کی طرف سے، وہ میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک بیٹھک نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اگر اے پی سی جیسی یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی بیٹھی پارلیمنٹ کے اندر، وہاں اگر جو ہے اپوزیشن نہیں آ سکتی تو پھر ڈیفینیٹلی پھر حکومت کو بھی کوئی جلدی تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پیچھے جا کے اس معاملے کو حل کریں، جب آئین کے مطابق آپ کے اندر اسپیس موجود ہے۔ وہ تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو عدالت چلے گئے کہ بھائی اس معاملے پہ ہم سے مشاورت کرو۔ دیکھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پھر جب اپوزیشن جو ہے وہ ملکی مفادات پہ اکٹھی نہ ہو اور دہشت گردی جیسے معاملات میں بھی جو ہے وہ نہ آئے، تو پھر حکومت کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو پھر جو ہے اگر براڈر کوئی سٹنگ ہو اور تو اس کے اندر طے کی جا سکتی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق تو کور ہے۔ آئین کے مطابق آپ لوگوں کو ویسے آئینی کور مکمل ہے آج کل، الحمدللہ۔ دیکھیں، آئین کے مطابق ہی چلتا ہے نا ملک، قانون اور آئین کے مطابق کور ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جہاں اپوزیشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے حملہ، منہ توڑ حملے جو ہے وہ کری جائے ہر چیز پہ جہاں ملک کے مفادات ہوں، تو اگر ان کو یہاں جلدی ہے تو ہمیں نہیں جلدی۔ صاحبزادہ صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، اس پہ تو آپ لوگ ان سے تعاون کر سکتے ہیں نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عطر صاحب۔ رانا صاحب، میرے چونکہ شہر سے یہ حلقہ ہمارا ایک شریف آدمی ہے، لیکن مسلم لیگ نون دہشت گردی کے اوپر اگر قوم کو یکجا اور اکٹھا کرنے کی بات کرے گی تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ جماعت جس کے سربراہ کا تعلق اسامہ بن لادن کے ساتھ، ان کی اتحادی جماعت کی مرحومہ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید خود فرمایا کرتی تھیں، جن کی جماعت کے اس وقت جو وزیر اعظم کے ایک مشیر ہیں وہ کالعدم لشکر جنگوی کے سربراہ کی گاڑیوں میں سرعام پھرتے رہے، جن کے موجودہ وزیر اعظم کی 2010 کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ہمیں نہ ماریں، طالبان کو ایڈریس کرتے ہوئے، آپ ہمیں نہ ماریں، ہمارا اور آپ کا تو موقف ہی سیم ہے۔ وہ جماعت اب اگر دہشت گردی کے اوپر قوم کو اکٹھا کرنے لگی تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی۔ دوسرا دیکھیں، الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے، کچھ معاملات آئینی قانونی ہیں، کچھ جو آپ کے ارد گرد وقوع پذیر حالات ہیں ملک کے اندر، وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اس کے ساتھ اگر آپ نتھی کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ، ہمیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں آپ کو سوٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو سروسز پرووائڈ کی ہیں، ان کی جگہ پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایماندار آفیسر آ گیا تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ایک آئینی تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھا گیا، اس کو انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی یہ صورتحال چند ہفتے پہلے، 2 ہفتے 2.5 ہفتے پہلے ڈیولپ ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایکسکیوز کیا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ نہیں وہاں بیٹھتے تو ہم نہیں جناب دیتے۔ یہ خط 2 ماہ پہلے کے لکھے گئے ہوئے ہیں، یہ بحران 2-2.5 ماہ پہلے کا ہے، دہشت گردی کی لہر یہ 2 ہفتے پہلے داخل ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، ان کی کوئی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا سیکیورٹی سلامتی کونسل کا معاملہ۔ عطر کاظمی صاحب، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، ہم دونوں کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ اور یہ سیکیورٹی کا معاملہ سر ان کا تو نہیں ہے نا، یہ قومی معاملہ ہے سر، جسٹ گیو می اے سیکنڈ سر۔ ہم دونوں کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ہم جتنے مرضی کانسٹنٹ ٹریولر ہوں، آپ کو پتا میری تو ٹریولنگ ہی بہت زیادہ ہے سر، مجھے نہیں پتا واٹ از ہیپننگ ان دیر، واٹ از دا ایکچوئل لوکل گراؤنڈ ان دیر۔ اگر یا اپنا زوب میں یا خزدار میں یا ڈاڈر میں یا سبی میں یا پسنی میں، ٹھیک ہے، یا وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں یا کسی جگہ پہ آپ ایک قومی سلامتی کی میٹنگ بلا رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوکل پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، ایک بندہ بلوچستان سے، ایک بندہ کے پی کے سے، and you are going to settle the issue of KPK and Balochistan in presence of 90% of people from Sindh and Punjab sitting there deciding their future. This is not the way. Things don't work like this way, sir. میرے فیصل آباد کا اگر ایشو ہو اور وزیرستان کا ایک ایم این اے آ کے وہ ایشو سیٹل کرنا شروع کر لے گا،
آپ دیکھیں نا جہاں کی جو آپ ایک براڈر اے پی سی یا سر نہیں براڈر اے پی سی نہیں، میں جتنا میں ایم این اے ہوں اتنا ہی کوئی بھی ایم این اے ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فارم 45 47 کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی کر دیں اگر آپ، ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا دہشت گردی کے اس تناظر میں بلوچستان اور کے پی کے کا ایم این اے یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اسے بٹھا کے اس کے ساتھ معاملہ ڈسکس کیا جائے کہ تمہارے صوبے کے اندر تمہارے حلقے کے اندر روز سینکڑوں بندہ مار رہا ہے، روز پرومیننٹ ریلیجس پرسنالٹیز ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تم بتاؤ پرابلم کہاں سے آ رہا ہے. ہی از ناٹ ایون بادرڈ. تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ کے نیشنل اندر؟ اسمبلی اور سینٹ کا ایک جوائنٹ سیشن ہو. لوگ سمجھتے ہیں قومی سلامتی کا ایشو 2-2.5 گھنٹے کی بریفنگ کے اندر سیٹل ہو جائے گا. ہم اتنی مصروف اور فضول قوم ہیں کہ ادروائز پورا دن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے. ہم 3 دن کا اجلاس نہیں بلا سکتے جوائنٹ سیشن، ان کمرہ بلائیں، 4 دن کا بلائیں، وہاں کے لوگوں کی آراء سنیں، پھر سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بریفنگ دیں، پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز اور جو عوامی تائید ہے وہ حاصل ہو. میں ذرا رضا بھائی کو بھی شامل کروں. رضا بھائی میں نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے آپ سے، لیکن یہ جو بات ہے نیشنل سیکیورٹی کی، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے. بلاول صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، دیگر طرف سے بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ قومی اسمبلی کی سطح پہ ہو جائے یا اے پی سی کی سطح پہ ہو جائے، ایک کنسنسس ہونا چاہیے اس معاملے پہ؟ درست فرما رہے ہیں آپ اطہر بھائی. سب سے پہلے تو دیکھیں جو الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہے وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو جتنا پرولونگ کرتے ہیں ایک آئین میں ایک سیف کلوز ضرور دے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوں، غیر یقینی صورتحال ہو اور وہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے تو ایک بہت ہی شارٹ انٹرم پیریڈ کے لیے اس ارینجمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا، یہ بات درست ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جو آئینی پروسیس ہے لیڈر ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن کے درمیان، اور یہ جلد سے جلد اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے. یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو لمبا کھینچنا ود یہ کہتے ہیں نا گیپ ارینجمنٹ کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا، دیکھیں وہ ہم اور آپ اور حفظ بھائی ہیں، سینئر ہیں، بہت پیارے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں مسلم لیگ میں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. وہ دہشت گرد ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ نہیں انتظار کرے گا کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں یا نہ کریں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا وہ ایم این اے نہیں تھا، فلاں میٹنگ میں ہم نہیں گئے، ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. یہ سب ہماری ایک سیاسی ڈبیٹ ہے اور ہم اس پہ جتنی چاہیں یہاں بات کرتے رہیں. دہشت گرد تو جعفر ایکسپریس کے اگلے دن بھی بیکار نہیں بیٹھا، اس نے ایک اور کارروائی کی، تو کل بھی کارروائی کر رہا ہے، وہ نہیں رک رہا. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے. حامد بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے، بلایا جانا چاہیے تو بلا لیا جائے، لیکن وقت نہ برباد کیا جائے. وقت نہیں ہے آپ کے پاس. دہشت گرد تو سٹرائک پہ سٹرائک کر رہا ہے، پر دہشت گرد جو ملک دشمن بھی ہو ساتھ ساتھ، تو وہ تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوگا کہ 3 پارٹیاں جو ملک کی 3 بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں، وہ 3 پارٹیوں کے رہنماؤں نے اب تک آپس میں فون کر کے بات نہیں کی. 3 پارٹیوں کے رہنما جو کہیں ملے نہیں، کہیں بیٹھے نہیں. فرگیٹ اباؤٹ اے پی سی، فرگیٹ اباؤٹ این ایس سی، اتنے بڑے واقعات پہ یہ مل کے نہیں بیٹھ سکے. تو اس کے لیے تو اس کے لیے تو بہت ہی خوش افزا، مطلب خوش کرنے والی بات ہے کہ میں نے اس ملک میں، جس ملک میں دہشت گردی کرنے جا رہا ہوں، وہاں اتنے اختلافات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ یہاں نیشنل یونٹی جو ہے بہت مشکل ہوگا اس کو ڈیولپ کرنا. ہمیں بہت ساری باتوں میں اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کی سیاست کو، اپنی علاقائی سیاست کو، اپنی ریجنل سیاست کو، ایون اپنی صوبائیت کو، لسانیت کو، آپ اس کو جو رنگ دینا چاہیں. ٹھیک ہے. اس میں رضا بھائی بلوچستان کے حوالے سے ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا. آپ کی جماعت کی وہاں پہ حکومت ہے، لیکن حالیہ ساری بحث میں آپ کی جماعت پہ کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا، وچ شوز کہ سیاسی لوگ اپنا سیاسی جب رول کم کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. آئی ایگری. میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں اطہر بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تینوں پارٹیاں ریلیونٹ ہو جائیں گی اگر دہشت گردی کے سامنے ہم اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھے، ہم نے کوئی حل نہیں نکالا. ہم نے اپنی فورسز کو جنہوں نے کارروائی کی ان کو ہم نے پراپر پولیٹیکل بیکنگ نہیں دی. ہم وہ لوگ ہیں، ہم سیاستدان وہ لوگ ہیں جو قوم کو یکجا کریں گے، قوم کو تیار کریں گے، قوم سے بات کریں گے. ہمارے پاس وقت شاید نہیں ہے، ہمارے پاس وقت شاید نہیں ہے. وہاں دیکھیں نا، وہاں روزانہ کوئی نئی کارروائی ہو رہی ہے، روزانہ وہ کوئی نہ کوئی نیا ایشو کریٹ کر رہا ہے. تو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. بلاول صاحب نے بھی کہا نا, بلاول صاحب نے بھی ایک مشورہ دیا ہے کل لاہور میں کہ اگر چلیں پہلی این ایس سی کے اندر, حامد بھائی جیسے صحیح فرما رہے ہیں کہ شکوے شکایت ہیں نہیں آئے کسی وجہ سے, تو ایک اور این ایس سی بلا لی جائے. حرج کیا ہے اس کے اندر, این ایس سی 2 بلا لیں, اس میں آپ سب کو کہیں, سب سے بات کریں, سب آئیں اس کے اندر. اشرف بھائی صاحب بھی آئیں, اختر مینگل صاحب بھی آئیں, پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بھی آئیں, حامد رضا بھائی بھی آ کے بیٹھے. اور دیکھیں نا حامد بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, ان کو تو ذاتی طور پر جتنا اس دہشت گردی کے حوالے سے تجربہ ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو لیڈرشپ کا تجربہ ہے دہشت گردی کے خلاف, مطلب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا واقعہ دہشت گردی کا نتیجہ ہے, نواز شریف صاحب. بالکل, دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ہماری لیڈرشپ ہو جائے, مختلف جماعتوں کی, پاکستان کی عام عوام ہو جائے, بہت پاکستانیوں نے سفر کیا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کم سے کم ایک سیاسی موقف ایک ہونا چاہیے.